بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت دلچسپ دن ہے یہ، اور خاص کر کے اگر ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو انتہائی دلچسپ ہے، اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب تو بینچ بھی تشکیل پا گیا ہے، لیکن آج صبح بھی ایک فیصلہ ہوا، یعنی ایک نوٹسز کا جو معاملہ تھا وہ سامنے آیا، جو الیکشن التوا کیس تھا اس کے اندر بھی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو بینچ بنا اس کے حوالے سے بھی اب جو ہے وہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ الیکشنز کے حوالے سے جو عدم فراہمی تھی فنڈز کی، اس کے اوپر آج نوٹسز کیے گئے۔ 14 اپریل کو طلب کیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو اور سیکرٹری خزانہ کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ احکامات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، کہ عدالتی حکم کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہیں، لہٰذا آپ تمام چیزیں ساتھ لے کے آئیں اور اپنے تمام جو ریکارڈز ہیں سیکرٹری خزانہ کو کہا ہے کہ وہ یہاں پہ پیش کریں۔ یہ یاد رہے کہ سیکرٹری خزانہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، آئی ایم ایف کے سلسلے میں ان کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ وہاں پہ چل رہی ہیں، اور ایسے وقت پہ ان کا کرنا، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی طلب کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی کے طور پہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ ایک اٹونومس اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے اوپر بھی سوالات پہلے آئی ایم ایف اٹھاتا رہا ہے۔ اب جب کہ ان کو طلب کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، تو ظاہر ہے یہ ایک اہم معاملہ ہوگا، وہاں پہ کیا بات ہوگی ایک دوسری بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو کہا گیا اس میں یہ بھی کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، اور عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو عمل درآمد نہ ہوا، عدم فراہمی ہوئی، تو پھر آپ کو حالات معلوم ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ نتائج سے خبردار کرنا ہے، انتباہ ہے، دھمکی ہے، اور کس کو ہے؟ کیا وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کے اوپر سٹیک پہ ہے، یا ان پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، کابینہ پہ لگ سکتی ہے، اور پارلیمان پہ لگ سکتی ہے؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ دوسری جانب ایک بینچ جو ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل، جو کہ حال ہی میں مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا ہے، اس کے اوپر طلب کیا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے، اس کی بھی 13 تاریخ یعنی کہ کل اس کی بھی سنوائی کے لیے کہا گیا۔ یاد رہے کہ اس جوائنٹ سیٹنگ کی جو منظوری تھی اس کے بعد اس کو ایکٹ بننا ہے، یعنی کہ قانون باقاعدہ بننا ہے 10 دنوں کے اندر، جو کہ 20 یا 21 تاریخ بنتی ہے، اور ابھی یہ بل بنا نہیں ہے، مگر یہ بینچ تشکیل پا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس کے اندر شامل ہیں۔ 8 رکنی یہ بینچ ہے۔ اس بینچ کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کے نام میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ فل اسٹرینگتھ ہے جو کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کی فل اسٹرینگتھ ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب جو ڈویژن ہے اس کا بھی اعلان اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے وہ سامنے آ چکی ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر احکامات دیے تھے سپریم کورٹ نے، اب گورنر اسٹیٹ بینک یعنی انتظامی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کو برطرفی کے بھی معاملات آ سکتے ہیں، توہین عدالت بھی سامنے آ سکتی ہے، اور اس بینچ کی تشکیل کے بعد یہ بھی سامنے آ سکتا ہے یا آ چکا ہے کہ اصل نمبر جو چیف صاحب کے ساتھ ہے وہ کون ہے اور کہاں کہاں کون کون کھڑا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں کہ کہاں معاملات جائیں گے کل بھی، اور اس کے بعد 14 تاریخ کو جب گورنر اسٹیٹ بینک آئیں گے تو وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کا کیا یہ بھی مطلب لیا جائے کہ کچھ اور طرح کی جو پاورز ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کی؟ تو پھر کیا یہ مطلب لیا جائے جو کچھ دن پہلے جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے وہ بات درست ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا۔ آئینی بحران ہے، اگر اسی طرف پہ چلتا رہے گا تو آگے نہ میں ہوگا نہ شہباز شریف صاحب ہوگا، اور اگر خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور خطرناک ایکسپیریمنٹ ہوگا جس کی قیمت پاکستان کے عوام بھگتے۔ ایک وزیر اعظم کو 10 سال چلانا تھا تو کچھ جسٹسز کو بھی ایکسٹینشن دلوانا تھا، تو یہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا، وہاں ایک سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا، دوسرا ایک سلیکٹڈ چیف عوامی سٹاف ہوتا، اور پاکستان میں سلیکٹڈ مارشل لا قائم ہوتا۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کر لیا ہے، جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے، سازش ختم۔ اس پہ ہم غلط تھے جناب اسپیکر، سازش آج تک چل رہا ہے۔
سو یہ کچھ شکوک و شبہات تھے جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے چند دن پہلے فلور آف دا ہاؤس اور اس سے پہلے گڑی خدا بخش میں اٹھائے تھے. ظاہر ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اور اسی طرح کی آوازیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, حکمران اتحاد کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. کل پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, قانون دان ہیں اور تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک موقف ہے جو بڑا صائب ہے. بہت بہت شکریہ. عفنان اللہ صاحب سینیٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. جناب حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کے سربراہ ہیں اور چیئرمین ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور منصور علی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے چند ہی اینکرز ہیں, صحافی ہیں جن کو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں, تو منصور علی خان ان میں سے ایک ہیں. بہت بہت شکریہ منصور آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے پاشا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اب صورتحال بنی ہے, خاص کر کے ایک تو صبح کا حکم ہے یا نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور پھر شام کو بینچ بنا ہے, لگ کیا رہا ہے یہ ٹھن گئی ہے کہ اب فائنل مارکا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ وہ کام ہونے جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا ابھی کلپ وہ سنا, ایک ایک لفظ اس میں سچائی نظر آ رہی ہے, اور جو پبلک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے لیڈرشپ کا, جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا بنتا جا رہا ہے, وہ اسی طرف ایسے نہیں جا رہا بلکہ حالات جا رہے ہیں. آج مجھے شام کو ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا پاشا صاحب آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا. میں کہا کون سا مطالبہ؟ جی فل کورٹ بینچ کا. میں نے کہا فل کورٹ تو کوئی نہیں بنا. کہتے جی جنہوں نے بنانا تھا ان کی فل کورٹ یہی ہے. یعنی تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ اپرچونٹی جناب چیف جسٹس صاحب ضائع نہ کرتے. 8 رکنی بنانا تھا, اوپر والے سینئر 8 موسٹ کو بٹھا لیتے, پھر بھی تعداد ان کی زیادہ ہو جانی تھی. اس میں بھی سینئر موسٹ تو نہیں ہے, سردار طارق صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میٹر کو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بہت اہم سمجھا, ورنہ تو یہ 2 رکنی بینچ بھی کر سکتا تھا. انہوں نے 8 رکنی بینچ بنا دیا, اور اس میں خود ان کے اختیارات کی بات ہے, اور ان کو تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بہتر تھا کہ اگر سینئر موسٹ اگر 8 رکنی بنانا تھا تو سینئر موسٹ 8 ججز بٹھا دیتے. اس میں کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. کم از کم کوئی یہ تو نہ کہتا کہ یہ پک اینڈ چوز ہی یہی ہے. اب دیکھیں ان میں 6 ججز وہ ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 6 ججز وہ ہیں معزز جج صاحبان جن کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک, اس سے زیادہ آپ نہ کہیں پلیز. اچھا, میں شعیب شاہین صاحب آپ بتائیے سر, یہ اچھی خبر ہے, یہ چودھری غلام حسین صاحب نے اور سمیع ابراہیم صاحب کی بھی اس کے اندر جو تھی وہ پٹیشن تھی کہ پروسیجر بل جو ہے اس کو سنا جائے, تو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. یہ دونوں صاحبان تو آپ جانتے ہیں. دیکھیں ہم تو شروع سے یہ بات کہہ رہے تھے, ایک تو پرسن اسپیسیفک جب لا بنتا ہے اس کے اوپر کویسچن ضرور آتے ہیں, نمبر 1 جو ان حالات میں یہ جو لا بن رہا تھا, اور دوسرا سب سے اور پرسن اسپیسیفک بینچ ہو تو میں بینچ پہ دوبارہ آتا ہوں, میں نے آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے اندر جو ہمارا سبجیکٹ ہے سب سے امپورٹنٹ, دیکھیں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے, آرٹیکل 184 ہے اوریجنل جورسڈکشن, 185 ہے ایپلیٹ جورسڈکشن, 186 ہے ٹرانسفر آف کیسز کی جورسڈکشن, 188 ہے 187 ہے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس کی کمپلیٹ پاور ہے, 188 ہے ریویو کی جورسڈکشن. اور اسی طرح جب آپ سپریم کورٹ کی پاورز کو کم زیادہ کرنا ہو, سبسٹانشل کوئی رائٹ دینا ہو, لینا ہو, جو کچھ کرنا ہو, وہ آپ 2/3 میجورٹی یا 2/3 امینڈمنٹ کے بغیر آپ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, چونکہ جو جج کانسٹیٹیوشن سے پاور ڈرائیو کر رہا ہے اس کو تھرو سب لیجسلیشن یا کسی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ جو لا آپ کہہ رہے تھے وہی اب جو لا بظاہر ہماری رائے ہے پریما فشائی, بظاہر یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کے اوپر کیا بل بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ حسبہ بل کے اوپر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کے پی کے اسمبلی نے حسبہ بل پاس کیا تھا اور وہ اسینٹ کے لیے بھیج دیا تھا ٹو دی گورنر, اس میں ہی کورٹ نے اس پہ نوٹس
لاہور کے ہائی کہا تھا کورٹ کہ نے اس اس کو کو کیوں سیٹسفائڈ اس کریں. پہ اعتراض لگا کے واپس کیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غلط ہے یہ سارے. دیکھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ ابھی یہ بل تو بل ابھی بنا ہی نہیں ہے. میں اسی کی یہ ابھی ایکٹ ہی نہیں بنا, بل پاس ہوا ہے. اسی کو آپ کو کلیریفائی دو حوالوں سے کر دوں. ایک یہ ہے کہ حسبہ بل اسی موضوع پہ تقریباً ملتا جلتا جب انکانسٹیٹیوشنل کوئی بل بھی پاس ہو جائے, سپریم کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ ہے کہ اس کو بھی سیٹسفائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سر اس ایک لیے امینڈمنٹ جو آپ کہہ رہی ایکٹ بھی ہوتی ہے, ایکٹ اس پہ جو میری بات ہوئی تھی کہ ایکٹ ہے چونکہ تو اس میں ترمیم ہو سکتی تھی. دیکھیں اس کے اندر یعنی 84(3) کے نیچے جو ایکٹ ہے اس کے اوپر, خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی. 184(3) میں تو ایکٹ ہے ہی نہیں نا, مطلب اس کے نیچے جو ایکٹ ہے وہ آ سکتا ہے. آرٹیکل اس کو مزید الیبریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم نہیں کیا. آرٹیکل 184 میں سوائے 2/3 میجورٹی کے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ میری رائے ہے, کئی دوستوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. اب آپ جو بینچ کی بات کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وائز ڈیسیژن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ بجائے 3 ممبر بینچ یا 5 ممبر بینچ کے انہوں نے 8 ممبر بینچ بنا دیا. اور اس میں ایک بات اور گزارش کروں, 2 جج صاحبان اس کو آلریڈی ریکیوز کر چکے ہیں. وہ کون سے 2 جج؟ قاضی فائصہ صاحب اور امین الدین صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنے آرڈر میں کہ 185 کی پروسیڈنگز تمام پوسٹ پون کر دی جائیں جب تک کہ ہمارا فل کورٹ بیٹھے. تو سر جو 2 اراکین نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا تھا تو ان کو دوبارہ اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ کسی نے نہیں مائنڈ اپلائی کیا, یہ تو کل آ جائے ہے نا. جسٹس منیب اس کے اندر شامل ہے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب شامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ 2 چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے. جی جو بنا تھا 2 چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے. ایک ہے الیکشن کے متعلق کیس, ایک ہے آپ کا اس بل کی ویلیڈیٹی اور اس کی الٹرا واریز کے متعلق کیس. یہ ایک نیا کیس ہے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 6. اب اس کے اوپر ٹوٹلی نیا بینچ تشکیل دینا ہے اور نئے طریقے سے اس کے اوپر آرگومنٹس ہونے ہیں. تو انہوں نے یہ بینچ بنا دیا, یہ بینچ بنا دیا. جو کہ بل ابھی بنا ہی نہیں, ایکٹ ہی نہیں بنا, جی نہیں بنا, اس کے اوپر ہو سکتا ہے جو کیس آیا ہے. یہ ویسے کوئی یونیک سی بات نہیں ہے سر. نہیں یونیک نہیں ہے نا, میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. یہ تو ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پری میچور سٹیج ہے یا ابھی ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کا حسبہ بل کی صورت میں موجود ہے. اس لیے میں اس سے پہلے کہ میں پارلیمنٹ کے اوپر آؤں, میں پہلے کیونکہ کل اجلاس بھی ہے, منصور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, محاذرائی بھی ہے اور ایک آج ایک مائنڈ بھی دے دیا گیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ حکم عدولی کریں گے تو پھر کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے پہلے جب دنیا کے اندر پہلی پارلیمنٹ بنی تھی نا, اور اس کے اختیارات کے حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر, جو ہے اسی ڈیبیٹ کو ایک دفعہ پھر سے ہم دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور وہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے. میرے خیال میں بیلنس آف پاورز کی جو ہے یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس سے پہلے جو بینچز بنتے رہے جس کے اوپر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خاص طور پہ مسلم لیگ نون اعتراض کرتی رہی, چاہے وہ پنجاب میں ہونے والے نو کانفیڈنس ووٹ کی بات ہو یا اس کے بعد الیکشنز کے حوالے سے ہو, تو پھر بھی جو ریشو بنتا تھا, جس طرح ابھی ہم ایک کنٹروورسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ڈیسیجن 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو 3-0 کا تھا, تمام بینچز کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے. لیکن اس کے اندر پھر بھی ایک ایلیمنٹ اس بات کا ہوتا تھا کہ چلیں مائنورٹی کے اندر پھر بھی کوئی لوگ ایسے ہیں, لگ اس طرح رہا تھا, مطلب لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ان کا فیصلہ کچھ مختلف ہوگا, اور ان کا لوگ اس حوالے سے پریڈکٹ کرتے تھے بیٹھ کے, اور زیادہ تر لوگوں کی پریڈکشن ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو پھر اس کے بعد یہ جو پہلے ایک وہ 6 رکنی بینچ بنا جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو رولنگ تھی اس سے متعلق, اور اس کے بعد اب یہ جو بینچ بنا ہے, میرے خیال میں اب تو بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ کلیئر کٹ, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو گیس ورک کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کہ ڈیسیجن جو ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے. سو ایک میرے خیال میں جہاں تک مجھے یہاں پہ 2 بڑے سینئر قانون دان آپ کے پینل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو نسبتاً عمر میں ان سے بہت چھوٹا ہوں, لیکن تھوڑا بہت اتنا ہی سیکھا ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں, ججز کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہلکا سا امپریشن بھی نہیں آنا چاہیے کہ کہیں مائنڈ پہلے سے نہ بنے ہوں یا کہیں ان کا ٹلٹ کسی ایک طرف نہ ہو. ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا. ہلکی سی اگر کسی پہ وہ دھیمی سی کوئی ایسا الزام ہو جائے کہ نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے سارے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, تو قطعی طور پہ یہ سوچا نہیں جا سکتا. میرے خیال میں ناؤ وی آر ویری ویری پاسٹ دیٹ اسٹیج. وہ جگہ اتنی دور اب شاید پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو شاید وہ دور کہیں نظر بھی نہیں آئے گی. اور کیا اس پہ حالات میرے خیال میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں, اور کل سے بس آخری بات, کل سے میرے خیال میں ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے پاکستان کی اس معاملات کے اندر دوبارہ کھلنے لگا ہے. اور پرائم منسٹر کو بھی ظاہر ہے انہوں نے اندیا تو دے ہی دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک اور وزیر اعظم توہین عدالت میں گھر جا سکتا ہے؟
میرا خیال میں شاید دعا تو یہی ہے کہ حالات وہاں تک نہ جائیں، کیونکہ آج سے چند دن پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ کچھ بیک چینل گفتگو ہو رہی ہے، کچھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں تاکہ معاملات کو ریزالو کیا جا سکے. اور اس کے بعد چیف جسٹس کی اپنی بھی جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 2 ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں، جس کا جو رپورٹڈ ہیں میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوئی ہیں. تو لگ اس طرح رہا تھا کہ جیسے کوئی آپس میں کوئی بریک تھرو کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ تھوڑی دیر پہلے جب یہ 8 رکنی یہ بینچ اناؤنس ہوا ہے، میرے خیال میں وہ تمام تر امیدیں شاید دم تو ہو گئی ہیں. وہ صاف جواب ہے، تو اب صاف جواب تو صاف نہ تو ہو گئی ہے، تو اب پارلیمنٹ کیا ری ایکشن دے گی؟ سر ظاہر ہے پارلیمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے اپنی کام کرنے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارلیمنٹ نے تو جواب جو ہے وہ رولز اینڈ پروسیجر کا جو لاء بنا کے جو ہے وہ واضح طور پہ دیا تھا، اور جو اس کے علاوہ جو منی بل جو موو کیا ہے ان کے کہنے کے اوپر جو امینڈمنٹ موو کی ہے، تو وہ ہم نے تو واضح طور پہ اس کا ایک بڑا قانونی اور آئینی طریقے سے معاملے کو لے کے چل رہے تھے، لیکن یہ اس وقت معاملہ آئین اور قانون سے بالکل بالا تر ہو چکا ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اس کا کیا فیصلہ آئے گا. یہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اس بل کو، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہا ہوں. اور ہائیلی لائکلی یہ ہوگا کہ 8-0 یا 6-0 اس طرح کو، یہ 6-2 اس طرح کو فیصلہ آئے گا. اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ جب حالات اس حد تک آ جائیں تو پھر آپ پیچھے جو ہے وہ کیا رہ جاتا ہے. دیکھیں نا، اگر پھر یہ ہے کہ پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں اور یہ ججز آ کے ادھر پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی چلائیں وہاں پہ بھی، کیونکہ اس طرح تو جو ہے وہ معاملات ایک دیکھیں عمران خان کو لانے کے لیے 2018 سے پہلے جو کچھ تماشے ثاقب نثار نے لگائے وہ سارے پاکستان نے دیکھے. سب نے دیکھا کہ کس طرح اس نے بیٹھے کہا کہ میں 4-5 ایم پی تو ایسی فارغ کر دیتا ہوں. یہ سب نے پورے پاکستان نے دیکھا. اور اس کے بعد کیسے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو فارغ کیا اس نے، کھڑے 2 ہیئرنگ کے اوپر ہمارے سینیٹروں کو ڈسکوالیفائی کیا ڈیول نیشنلٹی پہ، اسی لاء کے مطابق فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی نہیں. تو اب آپ کے وزیر اعظم کو پھر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نہیں مانیں گے اس طرح معاملات کو. کیا کریں گے آپ؟ نہیں، ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو لے جائیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ سے بل پاس کرائیں گے. ہم نہ اس کی یہ امپلیمنٹیشن دیکھیں اس طرح اگر طاقت کے زور پہ اگر کرنا ہے نا، یعنی اگر اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ پارلیمنٹ کو بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ موو کریں گے اور ہم اس کو پاس کرا کے چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا تو چلے کچھ ٹائم ہے نا، پارلیمنٹ نے تو پھر تو بھرا نہیں ہے. سر وہ ستمبر ابھی کافی دور ہے، اگر آپ کچھ ٹائم کو سوچ رہے ہیں تو یہاں ایک دن امپورٹنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم دیکھیں نا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح عمران خان کو 2018 میں جتوایا گیا تھا، پورا اس طرح پورا جو ہوم ورک کیا گیا تھا اس کے لیے، وہ اب دوبارہ سے ہو رہا ہے. نواز شریف کو نکالنا ہے، اس کو الیکشن میں نہیں لڑنے دینا، اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ سارا مسئلہ حل کر کے دینا. اور آپ دیکھیں کتنا تماشا زبردست ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوگا مگر پختونخوا میں ٹھیک ہے، بے شک آگے بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے یہ شعیب صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک دو باتیں دیکھیں، جو بینچ کی فارمیشن ہے اس کے اوپر میں بھی چیک کر رہا تھا آنے سے پہلے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک سٹرکچرڈ طریقے سے بینچ بنے گی. یہ کسی کی خواہشات کے اوپر یا کسی کے اس کے اوپر نہیں ہے کہ میرا جو دل چاہ رہا ہے میں وہ کر لوں. تو اس کے اندر آپ بتا دیں کیا سٹرکچر ہے. سینیورٹی ایک سٹرکچر تھا، کوئی اور سٹرکچر اگر یہ قانون دان بیٹھے ہوئے اپنا لائرز بیٹھے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں. کوئی اس میں سوائے ذاتی پسند کے علاوہ مجھے کوئی سٹرکچر اس بینچ میں نظر نہیں آ رہا. پھر انہوں نے جو ہے یہ ریکیوز والی بات کی، تو جو ریکیوز والی بات ہے وہ جاد الحسن صاحب کے اوپر بھی آتی ہے نا. انہوں نے جس کیس کو سنا اس سے اپنے آپ کو ریکیوز کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن میں آگے پھر دوبارہ بیٹھ گئے. اس وقت کدھر تھا یہ سارا معاملہ؟ پھر جن ججز کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کے کیسز چل رہے ہیں، محبت اور جنگ میں سب چیزیں جائز ہوتی ہیں، تو پھر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ ہے، آپ کو بھی پھر وہ قانون اس وقت نہیں بنانا چاہیے تھا، عدالتی اصلاحات کا بل اس وقت نہیں لانا چاہیے. ہمارا رائٹ ہے، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا. اور اس بل کا میرٹ بھی آپ دیکھیں، وہ بل بالکل بہت اچھا بل ہے. اگر آپ کسی کو ویسے وہ تو شعیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ لمبے عرصے سے ڈیمانڈ تھی، لیکن ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے نا، اور 2/3 میجارٹی سے آئین میں امینڈمنٹ کریں نا. سپریم دیکھیں، میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جن ججز کے کیسز گئے ہوئے ہیں، کیا ان کو ان بینچ میں بیٹھنا چاہیے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے نہیں بیٹھنے دیا کتنے سال. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی والی بات، آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا اس کو آپ 2/3 میجورٹی سے تبدیل کرتے ہیں. اس طرح تو پھر آپ کوئی ایکٹ اور کوئی قانون آپ بنا ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں جس میں 2/3 میجورٹی. قاضی صاحب کے خلاف بھی ایک جو ہے وہ درخواست جا چکی ہے. آرمی ایکٹ تبدیل نہیں کر سکتے، کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو بھی آپ نہیں چڑھ سکتے. تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ سچویشن آپ نے گورنر والی بات کی، میں صرف 1 منٹ میں آدھی منٹ میں بات ختم کر دوں. جگہ گورنر کا متعلق جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کے پیراگراف نمبر 13 میں امیجیٹلی انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر ڈیٹ دے گورنر
اور ہی ہیز بریچ دی کانسٹیٹیوشن, اس میں بڑی واضح الفاظ میں کہہ دیا. اب گورنر نے پہلے تاریخ دی تھی 28 مئی کی, آپ کو یاد ہوگا, اس سے پھر بیک اپ کر گئے, پھر اس نے 8 اکتوبر کی دی, جس کے متعلق بھی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. کمیشن کے پاس پھر کیا اختیارات رہ گئے ہیں اگر یہ سب کچھ یہ ڈیٹ سپریم دینا, کورٹ نے کرنا دیکھیں ہے؟ سپریم مطلب سر یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے مطابق چلنا ہے نا ہم نے, روڈ کر رہے ہیں اس نے الیکشن کرانا ہے, ڈیٹ دینے کا اختیار کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے انڈر آرٹیکل 105. کس کو؟ گورنر کو. اگر نہیں, اسمبلی سپریم کورٹ کو کیسے ملا کہ انہوں نے 14 اپریل کی 15 اپریل کی تاریخ دے دی؟ یہ دیکھیں, ان کا سپریم مجھے وہ کورٹ شک نے- بتا دیں سن جس لیں، میں لکھا ہے کہ سن وہ لیں، سن لیں. بتائیں گے. پہلی بات دو اور schedule بھی دیا ہے. مختلف چیزیں ہیں نا, اسکیجول دیا ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے پنجاب کا متعلق, ایک ہے گورنر کے پی کے کا متعلق. کے پی کے والا آپ کو بتا دوں آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے ڈیٹ دینی تھی, یہاں ڈیٹ دینی تھی پریزیڈنٹ نے دے دی تھی ڈیٹ 9 اپریل کی. سر یہ جو اس کے کیس اوپر شروع ہوا سنیں تھا نا, دونوں ہائی کورٹس میں گیا تھا, یہ دونوں ہائی کورٹس میں الیکشنز کا تھا, سپریم کورٹ نے پھر خود لیا تھا, جبکہ وہاں پہ یہ سنا جا رہا تھا. آپ کیسے پنجاب کے اندر فیصلہ کروا سکتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں آئین معطل ہو گیا, وہاں 90 دن نہیں ہوتے؟ میں آپ کو واضح کر دوں. یہ سوال ہے سر, یہ کیسے ہو سکتا مجھے ہے؟ اس کا صرف وضاحت کی اجازت میں دیں. بریک لے لوں سر؟ جی پلیز. بریک کے بعد سر وضاحت لیں گے ہم انشاءاللہ کہ پنجاب اتنا اہم کیوں ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تھی جو عفنان صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. میں ایک بات آپ سے کر کے پھر میں منصور کے پاس جاؤں گی. آپ کو لگتا ہے پاشا صاحب کے بار کونسلز, آپ نے بھی ایک اپنا ریئیکشن دیا ہے, شاید کوئی اجلاس بھی بلا لیا ہے, تو یہ کوئی عدلیہ ورسز وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی لائرز موومنٹ بھی چل سکتی ہے جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں ایک تو پہلے جو آپ کا پورشن ہے سوال کا کہ ہم نے 17 اپریل کو منڈے والے دن آل پاکستان لائرز ریپرزنٹیٹیو کانفرنس بلائی, اچھا, جس میں تمام بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور چیئرمین اور تمام ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, ان کو ہم نے مدعو کیا پورے پاکستان سے. کنونشن نہیں ہے, صرف کانفرنس ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ملکی سیاست کی اور عدلیہ کی اور جو آئینی طور پہ بحران ہے, اس سے نپٹنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک دفعہ پھر تمام قیادت کو آن بورڈ لے لیں اور ہم بھی ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا لائن, کیا رخ اختیار کرنا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم نے سپریم بات کی کورٹ بار مگر جو ہے وہ اس میں بھی آپ نے بلایا, سپریم کورٹ بار کے ایگزیکٹو کمیٹی کو ہم نے بلایا ہے. عابد زبیر صاحب کو نہیں عابد زبیری صاحب کو اس لیے نہیں بلایا کہ عابد زبیری صاحب ایک مخصوص جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کے وکیل بھی ہیں, اور انہوں نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ایک پٹکا بھی گلے میں پہنا تھا, وہ کلرفل پٹکا, اور وہ ایک پارٹی کے, اور میں اس چیز پہ بڑا آبجیکشن کروں گا کہ جو دوست جو لائرز لیڈرشپ وکلاء کے ووٹ لے کے کسی منصب پہ پہنچتی ہے, بار ایسوسیشن بار کونسلز کا, ان کو کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے, ان کو اپنے وکلاء کی اور کالے کوٹ کی ترجمانی کرنی چاہیے. ہاں, جب وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوتے ہیں پھر جس پارٹی میں مرضی جائیں, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. پہلے بھی جا سکتے ہیں, بعد میں بھی, لیکن بار کی ریپرزنٹیٹیو شپ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اس کو امپارشل ہونا چاہیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, کوئی مائیکل لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں. آئین اور قانون کے ساتھ ہونا, وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کالے کوٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہے, کالے کوٹ. اب یہ چونکہ گروپنگ ہے نا ہر جگہ پہ. میں زبیری صاحب سے ایک بات بتا دوں, he is committed to supremacy of constitution, rule of law and independence. ہم نہیں مانتے, وہ صرف ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. سامنے دیکھا ہم نے, he is not affiliated with any of the party. He is affiliated with PTI. آپ الزام لگائیں تو پھر آپ الزام کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ میں اس پہ پولیٹیکلی ظاہر ہے آپ لوگوں سے بات کروں گی, لیکن یہ جو اپنا منصور بات ہو رہی ہے کہ پلان بی ادھر بھی ہے, پلان بی ادھر بھی ہے, حکومت کا پلان بی بھی ہے, اور آپ نے عفنان صاحب کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ایک اور بل لے آئیں گے, پھر ہم اس کو اور بل, ایک وزیر اعظم ہٹے گا ہم دوسرا وزیر اعظم لے آئیں گے. اس محاذ رائے سے نقصان تو ہوگا, اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی بیچ کی راہ ہے, کیونکہ اگر عدالت نے بھی ٹھان لی ہے اور سیاسی جماعتوں نے بھی ٹھان لی ہے تو پھر تو کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی. میں آسما صاحب اس کے اوپر ذرا آپ کا جو سوال ہے میں اس کو ذرا ایک دوسرے اینگل سے میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کوئی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک عام پاکستانی, ایک غریب انسان جو سڑک پہ چلتا ہے,
صبح بچے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے, اس کے بعد جاب پہ جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے. کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کبھی ہم اپنے شوز کے اندر نا ان کو بلائیں یہاں پہ, اور یہ جو ہم نے پچھلے 20-25 منٹ میں ڈسکشن کی ہے, یا میں بھی جب اپنے ٹاک شوز کے اندر جو ڈسکشن کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ ساری گفتگو, یہ جو کچھ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ 6 رکنی بینچ بن گیا, 8 رکنی بینچ بن گیا, چیف پرائم منسٹر نااہل ہو سکتے ہیں, دوسرا آ جائے گا, بل دوبارہ بھیج دیا صدر کو, واپس آئے گا. کیا کس طرح دیکھ رہا ہے آج ایک عام پاکستانی اس ساری صورتحال کو, کیا دیکھ رہا ہوگا؟ یہ ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے اس ملک کے بڑوں کے درمیان, کھینچا تانی چل رہی ہے, کرسی کی کھینچا تانی چل رہی ہے. مہنگائی نے آپ کا 40% سے اوپر تک کا ڈیرا ڈال دیا جا کے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سنبھالنا ہے. ڈالر آپ کا 290 سے بھی اوپر کراس کر چکا ہے, اسٹاک مارکیٹ 40,000 سے اوپر جا ہی نہیں رہی, کبھی 1,000 نیچے آتی ہے, کبھی 1,000 اوپر جاتی ہے. یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں. لیکن مجھے فرینکلی اسپیکنگ, ناؤ آئی سے دس اکراس دا بورڈ, جتنے پلیئرز یہاں پہ موجود ہیں, شیمفل, ایبسولوٹلی شیمفل جس طریقے سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک عام پاکستانی سے میں یہ جا کے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بھائی یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کل کو آپ کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ کہے گا میرا کوئی فائدہ نہیں. اس کو تو اپنی روٹی سے مطلب ہے, اس کو تو مہنگائی سے مطلب ہے. بالکل چہرے میرے بدل جانے ہیں, میرے ملک کے چہرے بدل جانے ہیں, میری قسمت نہیں بدلنی, میری حالات نہیں بدلنے, چاہے جو مرضی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو عفنان صاحب یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, پولیٹیکل کرائسس جو ہے ایسے وقت پہ جو کہ جس میں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے, قابو سے باہر ہے, کوئی نہ کوئی تو انیشیٹو لینا پڑے گا. دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں کریں, اور یہ بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی سارے کے سارے ہی کوئی کچھ نہیں کر رہا, سب کو ایک کرنا بھی غلط ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے کون اس کا ذمہ دار ہے. یہ 2017 سے یہ تماشا لگا ہوا ہے, یہ اس تماشے کی کنٹینیوشن ہے کہ آپ نے وہ جو ہائیبریڈ پروجیکٹ تھا عمران خان کا, وہ پہلے جو ہے وہ جو چلا رہے تھے وہ چلے گئے ہیں, جو رہ گئے ہیں وہ ابھی بھی چلا رہے ہیں. اس کا یہ آفٹر شاکس ہے. دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں, ہم تو 105 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, 35 روپے کلو آٹا چھوڑ کے گئے تھے, 50 روپے کلو چینی چھوڑ کے گئے تھے, 140 روپے کا گھی چھوڑ کے گئے تھے. اب ہمارا تو قصور نہیں ہے نا اس کے اندر. یہ جو تماشے یا کہتے ہیں انہوں نے لگائے ہیں, یہ جو تجربے کیے ہیں, ایک نااہل انسان کو لا کے اس ملک پہ مسلط کیا گیا. لیکن آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ جنہوں نے مسلط کیا آپ ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے تھے نا. وہ بھی ایک سوال میں اور بھی کر لیتا ہوں, یہ 1 سال کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹرن تھی, باجوہ ڈاکٹرن تھی, یا جو بھی ڈاکٹرن تھی, آپ ان کو تو پوچھ سکتے تھے نا, وہ بھی آپ نے نہیں کیا. دیکھیں ہم جو ہے وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے اس میں نہیں ہیں جو ہے وہ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا ویک ہے کہ آپ کوئی چیز چلے گی کوئی چیز تو کوئی کام ہوگا نا. اب بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر اسی طرح حالات چلائے گئے جس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ جو ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے, جو کیسز اپنے پورے نہیں کرتے, 129ویں نمبر پہ عدلیہ کا نمبر آ چکا ہے, ان کو فکر لگی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, انہیں فکر لگی حکومت کی, الیکشن کمیشن کی. ویسے یہ ایک سوال یہ بھی ہے جو بھی منصور نے بھی بات کی, بالکل درست بات ہے. کوئی بھی شاید ہم میں سے کوئی بھی اپنا کام اس طرح سے شعیب صاحب نہیں کرا. اب عدالت کے اندر بھی کیسز کی ایک لمبی ہے, لیکن یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو ضمانتیں بھی فوراً مل جاتی ہیں, ریلیف بھی مل جاتا ہے, وہ پیش بھی نہیں ہوتے. اور تو اور ان کی ایک وزیر رہی ہیں وہ زرتاج گل صاحبہ, ان کو بلایا اینٹی کرپشن نے, وہ بھی پیش نہیں ہوئی. تو یہ ہے آپ کے ہاں انصاف. دیکھیں انصاف کو اگر آپ انصاف کے دورے معیار کو دیکھیں نا, جو لوگ یہاں بیٹھ کے مقدمے سہ رہے ہیں, تو ایک صاحب یہاں سے 8 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے, وہ 4 سال ہو گئے نہیں آئے. چودھری صاحب نے ڈال دی. اچھا اس سے آگے چلتے ہیں, جو صاحب یہاں سے فنانس منسٹر کے طور پر گئے تھے 5 سال بعد آئے, آتے ساتھ ہی پہلے دن کیس ختم کرا لیا. ایک صاحب ان کے صاحبزادے 5 سال بعد واپس آئے ہیں, آ کر کے ضمانتیں لے لیں. جو 5 سال نہیں آتے تھے ان کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں, جو ہر روز کسی ایک دن. مجھے ایک بات بتا دیں, بہت اوپر ہے. میں ایک بات بتا دوں, عمران خان کے اوپر 144 مقدمے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. کوئی ایک لیڈر بتا دو کہ جس کے اوپر 100 سے زائد مقدمات بنے ہوں, جس میں سے 40 سے زائد دہشت گردی کے مقدمات ہیں. یہ سیاسی طور پر ویسے جو عدالت میں بتائے تھے 144 سے 100 زیادہ ہو. سن لیں نا, سن لیں. پہلی بات تو یہ سن لیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ آپ نے کورٹ میں آ کر کے اسٹیٹمنٹ دی ہے. 144 سے 40 وہ ہیں جو آپ کے دہشت گردی کے مقدمات ہیں. 44 ٹوٹل. پوری نہیں, وہ یہ پوری پی ٹی آئی کے 144 سے باہر سے آگے پورے پی ٹی آئی کے تو آپ گنے, پورے پی ٹی آئی کے تو ہزاروں میں
اب یہ بھی کمال ہے, اس کا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے. آج ایک آپ دن کی جیل نہیں اسٹیٹمنٹ ہے. دے دیں, ایسا میں آپ کو زبردست دیتا لیڈر ہوں ہے. جو کورٹ میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. بیڈ کے نیچے گھس اچھا جاتا میں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. آپ انکار کریں گے, بیڈ کے لیکن نیچے گھس جاتا ہے جب پولیس آتی ہے. بات یہ بھی ہے دنیا کہ کا واحد جب لیڈر ہے. آپ کے پاس حکومت ہے, آپ بدترین معاشی آپ ارے نے میاں صاحب سچویشن کو تو کریٹ واپس آنا کی چاہیے ہے, تھا نا. اب یہ تو آپ نے اچھا بجائے اس بات کے کہ سیاسی مقدمات سے بالاتر ہو کے آپ گورننس پہ توجہ دیتے, آپ نے سیاسی مقدمات کے 15 کلو ذریعے ہیروئن کا مقدمہ صرف بنایا. اس طرح کی ہم نے جو حرکتیں ہے کی ہیں اچھا میں جس بریک سے لے لوں. ملک بنایا, کو احسان اقبال آپ پہ نے جھوٹا مقدمہ بنایا, اس گہرے شاہد دلدل میں خان کے پھنسا اوپر دیا ہے جھوٹا جہاں سے مقدمہ نکلنا ہی بنایا. مشکل ہوتا ہے. LNG کے جھوٹے مقدمے ہم نے بنائے. میں بریک لے لوں. ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد منصور ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ منصور. اور پھر یہی بات کریں گے جو ابھی دونوں جماعتیں کریں گے, اور پھر بار سے بھی پوچھیں گے کہ بار اور بینچ کس طرح کی صورت آئندہ ہوگی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاشا صاحب بات کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب, میں واپس اس پہ آؤں گی, میں جواب اس پہ لے لوں کہ اب ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے کس حوالے سے یہ پورے کرائسس کا. اب جیسے کل اب سپریم کورٹ نے بلایا ہے تو وہ کہیں گے کہ جی کل تو خیر یہ پروسیجر بل ہے, اس کے اوپر بات کریں. وہ تو وہ جو کل والا بینچ تشکیل دیا گیا اس کا فیصلہ تو نوشتہ دیوار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے منصب کا یہ تقاضا نہیں تھا. وتھ ڈیو رسپیکٹ میں عرض کر رہا ہوں, کیا ہی ہوتا کہ اگر وہ ایکٹ بن جاتا تو اس کے بعد وہ کاگنیزنس لے لیتے. یہ حکومتی اتحاد کو بھی پتہ تھا اور ہر بندے کو پتہ تھا کہ یہ چیلنج ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ لیکن اس وقت ان کو اختیار نہ ہوتا نا اگر ایکٹ بن جاتا تو. اب تو ان کے پاس اختیار ہے. پینڈنگ رکھ لیتے, اس پہ ڈائری نمبر لکھا ہوا ہوتا, اس دن نمبر لگا کے بینچ بن جاتا. ود ان منٹ کی یہ بات ہے. آپ دیکھیں دوسری سائڈ جلد بازی کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے اس پہ میں نہ ہی کمنٹ کروں تو بہتر ہے. دوسری طرف دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں یہی پٹیشن اسی نوعیت کی آئی تو انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کہ یہ ابھی بل ہے, ابھی ان پروسیس ہے, اور جب تک یہ ایکٹ نہیں بن سکتا آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ اعتراض لگا دیا. سو یہاں بھی میں سمجھ رہا تھا, مجھے یہ آج صبح پتہ چل گیا تھا کہ کوئی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں, لیکن پرسوں کی ہوئی میں اپنے کم علمی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے آج پتہ چلا کہ فائل ہوئی ہیں. کل ہی ہوئی اس میں چودھری غلام حسین صاحب کی ہے, کل ہی ہوئی ہوں گی, سمیع ابراہیم صاحب کی. اچھا وہ ہو گئی تو شاید لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پرسوں کسی وکیل نے کی ہے یہاں, وہ میں خبروں میں سن رہا تھا. وہ ہوئی ہیں, وہ سب یکجا ہو گئی. اچھا میں اپنی کم علمی کی بات کر رہا ہوں, مجھے کل نہیں پتہ چلا, مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہوئی ہیں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید وہ کاش کسی اللہ وسایا کسی محمد خان کا کیس بھی فوری طور پہ. جی شعیب صاحب پھر میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی وقت کا تقاضا تھا کہ اس کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کیا جاتا, تاکہ کیونکہ اس میں کمپیٹنس اینڈ جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ انوالو ہے. اور جو دوسرا معاملہ ہے جس میں کنٹیمپٹ نوٹس جاری کیا ہے, دیکھیں سپریم کورٹ نے صرف ایک بات کہی ہے, کیا ان کے مطابق الیکشن کرائے جائیں, کیا ہم الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں, خواہ کوئی بھی اتھارٹی ہے, کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی پرسن ہے. ایون جسٹس اطہر احمد اللہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں بھی کہا ہے 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہیں اور 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے ہم سب کا بھلا اس میں ہے کہ ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کرائیں, آئین کے مطابق ہم سب چلیں. اب آج کوئی ایک پارٹی جیتے گی, کل کوئی دوسری پارٹی جیتے گی, اب اس کی وجہ سے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم آئین سے انحراف کر جائیں, یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن بات یہ ہے, یہ بہت اچھی بات کی ہے